وقت مشرق نعرہ تکبیر نعرہ حیدری محترم حضرات طالبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کچھ لوگوں نے جواب دیا, کچھ لوگوں نے جواب نہیں دیا. پھر سے سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات ادب و معزت کے ساتھ بیٹھیے, اس لیے کہ یہ آج کی محفل میں جو آپ بیٹھے ہیں یہ کسی نیتا یا لیڈر کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں بلکہ سید الاولیاء کی مجلس میں بیٹھے ہیں. تو آپ اس محفل کا لحاظ رکھتے ہوئے ادب و معزت کے ساتھ بیٹھے. سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ آپ کہیں, لیکن ادب کے ساتھ کہیں, اس لیے کہ جب کہیں تو آپ کو ثواب ملے, اور اس طرح نہ کہیں کہ آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے. تو ان باتوں کا آپ خیال کریں. آپ نے بڑی تقریر مفسر و مدلل آپ نے تقریر سماعت فرمائی مولانا تصدق صاحب سے. آئیے مجھ ناچیز سے کچھ باتیں بھی سننے کی کوشش کیجیے. میں آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے پیرنٹس, اپنے والدین کے لیے جنہوں نے پرورش کرنے کے بعد مجھے ایڈمیشن کے لیے کسی یونیورسٹی یا کالج یا اسکول کو نہیں چنا بلکہ ایک مدرسے کو چنا جو رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کو چنا. اللہ تبارک و تعالی میرے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, عمر دراز فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے. اس کے بعد میں دعا گو ہوں اپنے محترم قابل اساتذہ کرام کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے اپنی کوشش, اپنی محنت کے ذریعے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ تمامی حضرات کا کہ آپ نے چندہ اکٹھا کر کے آپ نے مجلس سجائی, رچائی, اور اس مجلس کو سجا کر پھر مجھ جیسے گنہگار سیاہکار ناچیز کو چند منٹ بولنے کا موقع دیا. میں بھی آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی علم نافع عطا فرمائے. آمین آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس پر روشنی ڈالنے, اس کا ترجمہ بتانے اور کچھ باتیں بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھوں گا. اور میری تقریر, میرا بیان ہی آخری بیان ہے, اس کے بعد پھر پروگرام کا اختتام ہوگا. آپ حضرات ذی شعور کے ساتھ بیٹھے, صحیح ادب و معدب کے ساتھ بیٹھے اور کچھ باتیں سننے کی کوشش کیجیے. حضرات محترم, میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, آئیے اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس میں
نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر فرماتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور میرے رضا آپ کی رضا امام احمد رضا خان سردار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اپنے مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات محترم اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے مدبر محدث اپنے پیر کی شان میں لکھتے ہیں اور وہ رب کی بارگاہ میں غوث پاک کا وسیلہ لیتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو تیرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات محترم آئیے میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. حضرات محترم اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتی، وہ کسی سانپ و اژدہا سے نہیں ڈرتی، وہ شیر و چیتا سے نہیں ڈرتی، وہ دریا کی طغیانی سے نہیں ڈرتی، وہ سمندر کی موجوں سے نہیں ڈرتی، پہاڑ کی طغیانی سے نہیں ڈرتی. حضرات محترم یہ دنیا کی کسی چیز، نیتا اور لیڈر سے نہیں ڈرتے، تمام دنیا کی چیزوں سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ دنیا کی ساری چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے. حضرات محترم اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. حضرات محترم حدیث آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک اللہ کے مقدس ولی کو دعوت ہوتی ہے، ایک شخص اپنے پیر کو دعوت کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر میں آج کھانے کی دعوت لے لیجیے. حضرات محترم تو وہ پیر اللہ کے مقدس ولی برگزیدہ بندہ، وہ متقی ولی ان کے مرید کے یہاں دعوت کھانے جاتے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں. جانے کے بعد جب اس کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد جب کھانے کے لیے دسترخوان لگایا جاتا ہے، پیر صاحب کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، وہ اللہ کے مقدس ولی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھلائیے. حضرات محترم کھانے سے پہلے ہاتھ دھلاتے ہیں، جب ہاتھ دھلاتے ہیں تو آنکھیں بند کرتے، وہ اللہ کے ولی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور بند کر کے ہاتھ دھوتے ہیں. ہاتھ دھوتے دھوتے ایک لوٹا پانی ختم ہو جاتا ہے تو اس
دوسرا لوٹا پانی ختم ہو جاتا ہے. حضرات محترم جب دونوں لوٹے کا پانی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آنکھیں کھلتے ہیں. کھولنے کے بعد حضرت بولتے ہیں, وہ ولی بولتے ہیں کہ کھانا لگائیے, دسترخوان میں کھانا لگائیے. جب مریدین کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے تو ان کی مریدین نے مؤدبانہ عرض کیا کہ حضرت آج خلاف عادت بہت دیر تک آپ ہاتھ دھوتے رہے. تو اس اللہ کے مقدس ولی نے فرمایا, تو ان کے مریدین نے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو ان کے مریدین نے کہا کہ ان کے مریدین نہیں بلکہ ان کے ولی نے کہا کہ اے میرے مریدین سنو, اگر سننا چاہتے ہو سنو. جس کے یہاں ہم نے آج دعوت کھانے کے لیے تشریف لائے ہیں, جیسے ہم نے دعوت کھانے کے لیے آئے ہیں, جیسے ہی دسترخوان بچھائی گئی اور کھانا لگایا گیا اور جیسے ہی ہم نے ہاتھ دھونے کے لیے مصروف ہو گئے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا, تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب خانہ کا نام جہنمیوں میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, بند کرنے کے بعد میں نے اس کا نام جہنم سے مٹا کر کے جنت میں لکھ رہا تھا. اس لیے اتنی دیر لگ گئی. اسی لیے کسی شاعر نے فرمایا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. دیکھا حضرت آپ نے کہ ولی کی نگاہ لوح محفوظ تک پہنچ جاتی ہے. حضرات محترم اس نے صاحب خانہ کا نام جب آنکھوں کو بند کر کے دیکھا کہ جہنم میں لکھا ہوا ہے, آنکھوں کو بند کر کے وہیں سے مٹا کر کے ان کی بخشش کروا کر کے جنت میں لکھ دیا. حضرات محترم یہ تو ایک مقدس ولی کی بات تھی. حضرات محترم آئیے میں تمام ولیوں کے سردار سید الاولیاء کے بارے میں جاتا ہوں, ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اور دیکھتا ہوں اور بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرات محترم ایک مرتبہ اسی طرح مجلس بنائی ہوئی سجائی گئی تھی, اسی طرح ایک محفل کا پروگرام ہو رہا تھا. اسی محفل میں بہت سے پاک حاضر تھے, بہت سے پاک حاضر ہو کر کے اسٹیج پر تقریر فرما رہے تھے. تقریر فرماتے فضا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرندہ بار بار اڑتا ہے, ایک پرندہ بار بار اڑتا ہے, آسمان پر چاروں طرف گھومتے رہتا ہے. غوث اعظم کی نگاہیں وہاں تک پہنچتی ہے, دیکھتے ہیں کیا کہ مجلس کے جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں سب کی نگاہیں اس پرندے کی طرف ہے. تو غوث اعظم جلال میں آ جاتے ہیں. جلال میں آنے کے بعد غوث اعظم فضا کو حکم دیتے ہیں. فضا کو حکم دینے کے بعد جیسے ہی فضا کو حکم دیتے ہیں وہ فضا سے وہ پرندے کا سر گھر سے دو ٹکڑا ہو کر کے نیچے گر جاتے ہیں. حضرات محترم یہ ہے غوث پاک کی کرامت. وہ غوث پاک جب جلال میں آ جاتے ہیں تو وہ پرندے کا سر الگ ہو جاتا ہے. حضرات محترم اسی لیے کہ پرندے کا سر دو ٹکڑا کر دیا گیا. غوث اعظم نے فضا کو حکم دے کر کے اس لیے کہ مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سارے مجلس کے لوگوں کی نگاہیں فضا کی طرف تھی, پرندے کی طرف تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور پرندے کو دو ٹکڑا کر دیتے ہیں. حضرات محترم پھر جب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, پروگرام ختم ہونے کے بعد حضور غوث اعظم اس پرندے کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد اس کا سر لیتے ہیں اور اس پرندے کا تھر لیتے ہیں. تھر لینے کے بعد پھر تم باذن اللہ کہہ کر کے دونوں ایک جگہ لگا دیتے ہیں. پھر وہ پرندہ فضا میں اڑ جاتا ہے. حضرات محترم اس وقت غوث اعظم نے کہا کہ کسی ایرو غیرو کی ایسے ایرے غیرے کی مجلس میں اگر آپ کہیں پہ اگر کسی کو پریشان کرو, کسی کی نگاہ کو بھٹکاؤ, کسی کو وسوسہ ڈالو تو کر سکتے ہو, لیکن میں غوث اعظم کی کسی بھی محفل میں جا کر کے اس طرح پریشان کرو گے اور اس بات کو زندہ ہو گیا, دوبارہ اس طرح کیا تو اس کو پھر دوبارہ ٹکڑا ہو جاؤ گے, ٹکڑا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگے. حضرات محترم یہ ہے غوث اعظم کی کرامت. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ غوث اعظم کا پیش کرتا چلو. ایک مرتبہ ایک ضعیفہ اپنے بچے کو لے کر کے
बच्चे को लेकर के हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जाती है और दिल में ये ख्याल करती है, ये सोचती है कि मैं गौसे आजम की बारगाह में मेरे बच्चे को इसलिए देना चाहता हूँ, उनकी खानकाह में इसलिए रखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हुजूर गौसे पाक का फैजान भी पाता रहे और मेरा बच्चा तालीम भी सीखता रहे। हजरत मोहतरम वो ज़ईफ़ा औरत अपने बच्चे को लेकर के अब हुजूर गौसे पाक की खानकाह में रख करके आ जाती है। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आ जाती है। जब हुजूर गौसे पाक के बारगाह में वो बच्चा पलता है, बड़ा होता है, बढ़ता है, तो उसके बाद एक मर्तबा वो ज़ईफ़ा सोचती है कि आज मैं अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को देखना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हुजूर गौसे आजम का फैजान लेकर के हुजूर गौसे पाक की खानकाह में क्या हासिल कर लिया। हज़रत मोहतरम वो ज़ईफ़ा जाती है, जाने के बाद देखती है हुजूर गौसे पाक की बारगाह में जाती है, जाने के बाद दरवाजा खटखटाती है। वो औरत जैसे हुजूर गौसे आजम ने के मुरीदीन ने दरवाजा खोला तो एक तरफ क्या देखते हैं कि एक दस्तरखान में हुजूर गौसे पाक बैठे हैं, एक दस्तरखान पर वो बच्चा बैठा हुआ है, मगर लेकिन उस दस्तरखान में वो बच्चा सूखी रोटी खा रहा है, सूखी रोटी खा रहा है और हुजूर गौसे आजम एक दस्तरखान पे बैठ करके मुर्गा खा रहे हैं, मुसल्लम खा रहे हैं। हज़रत मोहतरम वो ज़ईफ़ा गौसे पाक की बारगाह में जाती है और जाने के बाद अर्ज कहती है कि ऐ हुजूर गौसे पाक, आपने क्या किया? मेरे बच्चे को मैंने परवरिश के लिए यहाँ दिया था, पैर पाने के लिए दिया था, तालीम हासिल करने के लिए दिया था, लेकिन मेरा बच्चा इतना दुबला पतला हो चुका है, इतना सूख चुका है, काटा काटा हो चुका है। हजरत मोहतरम वो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दस्तरखान में खाना तनाउल फरमा रहे थे, जैसे वहाँ मुर्गियों की हड्डियां रखी थी। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर बैठ करके ज़ईफ़ा को फरमाती है कि ऐ ज़ईफ़ा, अगर देखना चाहती है कि तेरा बेटा सूखी रोटी क्यों खा रहा है और ये सरदार ये वली गौसे आजम मुर्गा क्यों खा रहा है, तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो। हजरत मोहतरम गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं, फरमाते हैं कि इस तरह कि जिस तरह यहाँ पे हड्डियां रखी हुई है, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, हड्डियों से हुक्म दिया कि जिंदा हो जा। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे पाक ने जैसे ही हड्डियों को हुक्म दिया, वहाँ जिंदा हो गया, वहाँ गोश्त भी लग गया और वो मुर्गा चलने लगा। हजरत मोहतरम जैसे ही वो मुर्गा चलने लगा, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि आज जिस तरह मैंने यहाँ बैठ करके दस्तरखान में एक हड्डी खाई हुई हड्डी, जिसके पास कोई गोश्त भी नहीं था, लेकिन उस हड्डियों को मैंने जिंदा कर दिया, कुम बिइज़्निल्लाह कह करके जिंदा कर दिया। जिस वक्त तेरा बेटा इसी दस्तरखान में बैठ करके किसी परिंदे को जिंदा कर देगा, वो तो मेरी तरह मुसल्ला और मुर्गा खाएगा। गौसे पाक की करामत जितना भी बयान किया जाए, हुजूर गौसे पाक की करामत जितना भी बयान किया जाए बहुत कम है, जितनी भी करामत बयान की जाए बहुत कम है, क्योंकि इसलिए कि सैयदुल मलाइका है। हज़रत मोहतरम हज़रत मोहतरम आइए, हज़रत मोहतरम आइए, हम लोग ज़ौक़ शौक़ से नारा लगाते हैं और का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम अशरफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। हज़रत मोहतरम, आपने कभी इस बात पे गौर किया कि हमने गौर से का दामन पकड़े है या नहीं? कभी आपने गौर किया कि ख्वाजा गरीब नवाज का दामन पकड़े है कि नहीं? कभी आपने गौर किया कि शेखुल हिंद का दामन पकड़े है कि नहीं? कभी आपने गौर किया कि मखदूम अशरफ का दामन पकड़े है कि नहीं? हकीकत में देखा जाए तो आपने दामन पकड़ा ही नहीं, तो छोड़ने की बात कहाँ से हुई? हज़रत मोहतरम, आप सीरत गौसे आजम को उठा कर देखिए, आप गरीब नवाज सीरत गरीब नवाज को उठा करके देखिए, आप सीरत मखदूम अशरफ को उठा करके देखिए, आप तमाम औलिया की सीरत को उठा करके देखिए। किसी गौसे पाक ने कभी नमाज को कज़ा नहीं किया। आपने अगर गौसे पाक का दामन छोड़ा हुआ पकड़ा होता तो कभी आपकी फजर कज़ा नहीं होती। अगर आपने ख्वाजा का दामन पकड़ा हुआ होता तो आपकी जोहर की नमाज कज़ा नहीं होती। आप अगर आप मखदूम अशरफ के दामन को पकड़ा होता तो आपके असर की नमाज कज़ा नहीं होती।
اولیاء کرام کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے. کسی ولی نے بھی عشق کا, آپ کہتے ہیں کہ عشق کا اظہار کرنا چاہیے, عشق کا اظہار کرنا ہے زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیجیے, بلکہ دنیا, آپ دنیا کی حکومت میں نہیں ہوں گے بلکہ دنیا آپ کی حکومت میں ہوگی. حضرات محترم, آپ ایک پوسٹر لگاتے ہیں, 2 پوسٹر لگاتے ہیں, 3 پوسٹر لگاتے ہیں, آئلہ محمد 1-2 دن لگا دیے, اس کے بعد پھر جانے کا پوسٹر لگا دیتے ہیں. تو آپ کیسے عشق کا اظہار کیے؟ عشق کا اظہار کیا تو غوث اعظم نے عشق کا اظہار کیا, تو خواجہ غریب نواز نے عشق کا اظہار کیا, تو غریب نواز نے عشق کا اظہار کیا, تو مخدوم اشرف جہانگیر سنگھ نے غوث پاک نے کرامت سے اظہار کیا, عشق کا اظہار کیا. خواجہ غریب نواز نے سرزمین اجمیر کی دھرتی پر عشق کا اظہار کیا, مخدوم اشرف نے تسبیح اور لوٹا مصلی لے کر کے عشق کا اظہار کیا. آج دنیا ان کی حکومت پر ہے, ان کی حکومت پر دنیا چلتی ہے. حضرات محترم, جس دن آپ بھی اس دل سے عشق کا اظہار کریں گے تو دنیا بھی, اس دنیا میں کہنے والے اور اعتراض کرنے والے اور دنیا میں بھی جتنے بھی آپ کو نیتا اور لیڈر اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو گرفتار کرنے والے کبھی گرفتار نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ مسجد کو آباد کیجیے, آپ کو پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں, آپ فجر میں حاضری دیجیے, آپ کو پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں, آپ ظہر میں حاضری دیجیے, آپ کو پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں, آپ عصر میں حاضری دیجیے, آپ کو پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں. حضرات محترم, حتی الامکان آپ تمام وقتوں میں حاضری دیجیے, آپ کو پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ دنیا والے آپ کو ڈراتے ہیں, اس وقت دنیا کو آپ ڈرائیں گے. حضرات محترم, میں اپنے گفتگو کو ایک سے احترام کر رہا ہوں. میرے بولنے میں آپ کو سننے میں اگر کوئی قسم کی خطا ہوئی ہو, رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی بولنے سے زیادہ سننے پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.